بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سوال کیا گیا ہے کہ قضائے عمری کا طریقہ کیا ہے اور کیا نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ قضائے عمری کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس گناہ سے بھی پکی توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، میں وقت پر نماز نہیں پڑھ سکا اور میری نمازیں رہ گئیں۔ پھر اپنی عمر کا حساب لگائے کہ میری عمر کے 40 برس گزر چکے ہیں، تو 40 برسوں میں میں نے آخری 5 برس تو نماز پڑھی ہے، پہلے 10 برس میں بالغ نہیں تھا، تو درمیان والے جو برس بنتے ہیں، 15 برس بنتے ہیں، 18 بنتے ہیں، ان کی نمازوں کو دھیان میں رکھ کے ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز ادا کرتا جائے۔ تو قضائے عمری کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نماز چھوڑنے پر توبہ، اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتا جائے۔ نمازوں کی ترتیب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ جو بندہ نمازوں کی ترتیب کا خیال نہیں رکھتا وہ کبھی بھی پکا نمازی نہیں بن سکتا۔ نمازوں کی ترتیب یہ ہے کہ ایک بندے نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو پہلے ظہر کی پڑھے پھر عصر کی نماز ادا کرے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی طریقہ ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک مرتبہ ظہر، عصر، مغرب تینوں نمازیں قضا ہو گئی۔ یہ واقعہ غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے اس کا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ کافروں نے اتنی بوچھاڑ کی تیروں کی کہ آپ کی ظہر کی نماز بھی رہ گئی، عصر بھی رہ گئی، مغرب بھی رہ گیا، تاکہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، سیدنا عمر فاروق حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا نبی اللہ میری نماز رہ گئی ہے، نہ ظہر پڑھ سکا، نہ عصر، نہ مغرب۔ آپ نے فرمایا ہماری بھی رہتی ہے۔ پھر اذان ہوئی، اذان کے بعد نبی علیہ السلام نے تکبیر کے ہلوائی ہر نماز کے لیے، اور پہلے ظہر کی نماز پڑھی، صحابہ کو بھی ساتھ پڑھائی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، اور پھر عشاء کی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس میں کوئی سنتیں یا نوافل ادا نہیں کی، صرف فرض ادا کیے۔ تو یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ جس بندے کی قضا نماز ہو تو وہ صرف فرض کی ادائیگی کرے گا، البتہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں ساتھ وتر کی ادائیگی کرے گا۔ تو نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا بھی ثابت ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب ان پر حملہ ہوا اور بعض باتوں کی وجہ سے بعض لوگوں نے پکڑ کر ان کے ساتھ اختلاف رائے کرتے ہوئے جھگڑا بھی کیا، مارا بھی حضرت سلمان فارسی کو، اور آپ بے ہوش رہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے۔ آپ کی 5 نمازیں رہ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ تو جب آپ کو ہوش آیا، حضرت ام المومنین حضرت صفیہ کے حجرے میں غالباً آپ تھے، یا حضرت عائشہ کے حجرے میں، جب ہوش آیا تو ہوش میں آ کر آپ نے نمازوں کو ادا کیا ترتیب سے، پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر اگلے دن کی فجر کی نماز ادا کی۔ اس سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور سیدنا سلمان فارسی صحابہ کے عمل سے بھی۔ تو جس بندے نے پکا نمازی بننا ہے اس کو چاہیے نمازوں کی ترتیب کا خیال رکھے، اگلی نماز اس وقت تک پڑھنی نہیں ہے جب تک پہلی نماز پڑھ نہیں لینی۔ اس طرح بندہ پکا نمازی بھی بن جائے گا۔ تو یہ طریقہ قضائے عمری کا، یہ جو غلط طریقے رائے جائیں کہ رمضان کے پہلے جمعے یا آخری جمعے 4 رکعتیں پڑھ لیں تو آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے گی، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ شریعت نے نہیں بتایا۔ پکی توبہ، نماز نہ پڑھنے سے پکی توبہ، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کہ آئندہ توفیق دے، اور ساتھ پورا وعدہ کہ اللہ میں آئندہ نماز کی ادائیگی کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بقیہ نمازوں کو آہستہ آہستہ ادا کرنا ہر نماز کے ساتھ، اور جو نماز موجودہ رہ جائے اس نماز کو اگلی نماز سے پہلے ادا کرنا۔ یہ چیز ہے، پکے نمازی بننے کا یہ نسخہ بھی ہے، اور قضائے عمری کا یہ طریقہ بھی ہے۔